کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں آم کا پیڑ رہتا تھا۔ وہ پیڑ میٹھے آموں سے بھرا ہوا تھا اور جنگل کے دوسرے درختوں کے مقابلے میں تھا بھی کافی بڑا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ ہر وقت اداس رہتا تھا۔ ایک دن گھنی جھاڑیوں کے بیچ سے اسے کسی کی آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا اسی کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی لکڑہارا اس کے قریب پہنچا تو اس نے لکڑہارے سے کہا، ارے سنو بھائی سنو، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں لکڑیوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کاٹ کر لے جا سکتے ہو۔ ہیں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ پہلی بار کوئی پیڑ مجھے خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کاٹ دو۔ کتنی عجیب بات ہے، میں تو تمہیں کاٹنے کے ارادے سے بالکل بھی نہیں آیا تھا۔ دیکھیں برائے مہربانی مجھے پوری طرح کاٹ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ آپ چاہیں تو میرے پھل اور میری لکڑیوں کو کاٹ کر بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ مجھے کاٹ دیں گے تو میں آپ کا ہمیشہ کے لیے احسان مند رہوں گا۔ تم اتنے بڑے اور گھنے ہو، تمہارے اوپر یہ میٹھے میٹھے آم لٹکے ہیں، تم دیکھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو۔ اتنی خاصیت ہونے کے باوجود تم اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہو، آخر کیوں؟ میری یہ سب خوبیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہاں بہت سارے جنگلی جانور رہتے ہیں جو میرے سائے کے نیچے بیٹھ کر ہی شکار کرتے ہیں۔ شکار کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اسے گدھ وغیرہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، جسے دیکھ کر کوئی بھی پرندہ میرے اوپر گھونسلہ نہیں بناتا، اور ہر دن مجھے اپنی آنکھوں سے خون خرابہ دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ نہ ہی میں کسی پرندے کو بچانے کے لیے اس کی مدد کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے کاٹ دیجیے، مجھے زندہ رہنے کا ہرگز کوئی بھی حق نہیں۔ لکڑہارا سوچتا ہے کہ اگر میں اس پیڑ کو کاٹ کر بیچ دوں تو میں کافی پیسہ کما سکتا ہوں، اور ویسے بھی یہ پیڑ خود کٹنے کے لیے تیار ہے۔ بس تو پھر کیا تھا، لکڑہارا پیسے کی لالچ میں پورے پیڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ لکڑیوں اور پھلوں کو بیچ دیتا ہے، جس سے اس کے پاس بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سارا پیسہ لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور ساری بات اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ اس کی بیوی یہ سب سن کر کہتی ہے، سنیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ پیسوں کی لالچ میں آ کر اتنا گر جائیں گے۔ آپ ایک بھلے پیڑ کی مدد کرنے کے بجائے اسے کاٹ دیا۔ میں اس پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ ارے تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں، یہ تو سچ مچ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پیسے کی لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اس پیڑ کو کاٹ دیا۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی خود کو قصوروار ماننے لگ گئے اور وہ کافی دن تک اداس رہے۔ وہ دونوں بس یہی سوچ رہے تھے کہ کس طرح ہم اس نقصان کی بھرپائی کر دیں۔ تبھی لکڑہارے کو یاد آیا کہ پیڑ کے کچھ آم اس نے اپنے پاس رکھے تھے جو کہ پوری طرح سوکھ کر گٹھلی ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر لکڑہارے نے سوچا کہ وہ پیڑ کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وہ ان گٹھلیوں کو پہاڑوں کی طرف لے گیا، جس کے بعد اس نے گٹھلی کو مٹی کے اندر گاڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں ایک پودا اگایا۔ اسے دیکھ کر لکڑہارا اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے، اور کچھ مہینوں میں وہ پودا پیڑ بن گیا۔ اب پہلے کی طرح پیڑ کی آنکھیں، منہ بھی نکل آیا۔ اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر پیڑ لکڑہارے سے کہنے لگا، ارے یہ کیا، آپ نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا، اب مجھے دوبارہ وہ خون خرابہ دیکھنا پڑے گا۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، اب تمہیں کسی بھی قسم کا خون خرابت دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ میں تمہیں پہاڑوں پر لے آیا ہوں۔ اب یہاں پر دور دور تک کوئی جنگلی جانور نہیں ہے، اور یہاں پر بہت سارے پرندے بھی موجود ہیں، تم ان سب سے دوستی کر لینا۔ یہ سب سن کر درخت بہت خوش ہو گیا اور اس نے لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح لکڑہارے اور اس کی بیوی نے جو غلطی کی تھی اس کی بھرپائی کر لی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔